ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ سلطان بھی بالکل ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے جس طرح سے سلطان نے پریزے اور اسرا کو پاگل بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہ سب کرے گا نوفل۔ نوفل سلطان کے ساتھ وہی کھیل کھیلے گا جو سلطان نے اسرا کے ساتھ کھیلا تھا جب سلطان اسرا اور مشعل کی دوستی ختم کرانا چاہتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے سلطان نے اسرا کو یہ شو کرانے کی کوشش کی جیسے تمہاری دوست مشعل مجھ میں انٹرسٹڈ ہے اور رات لیٹ نائٹ مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد بڑی چالاکی سے اپنی اور مشعل کی رومانٹک سی فیک چیٹ جنریٹ کی اور فون جان بوجھ کے اسرا کے پاس ان لاک چھوڑ دیا۔ جب اسرا نے تمام چیٹ کے اسکرین شاٹس لے لیے تو سلطان نے اپنے موبائل سے تمام چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مشعل اور اسرا کی دوستی تو ختم ہوئی ہی، اس کے بعد اسرا کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی گئی جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے، ہیلوسینیشن ڈیلیوژنز کا شکار ہو چکی ہے، اور ایسی چیٹ کے اسکرین شاٹ اپنے موبائل میں لے کر پھر رہی ہے جو کہ سلطان کے موبائل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور اسرا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں سچ میں اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہو چکا۔ اب یہی سارا گیم نوفل سلطان کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ سلطان کو جب یہ لوگ ٹریپ کر کے بلاتے ہیں اور اس ان نون لڑکی کے ساتھ سلطان کی معیوب ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی سلطان کے موبائل سے ہی بنائی جاتی ہے، اور پھر نوفل سلطان کے ہی سوشل میڈیا سے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دے گا جس کے بعد وہ ہر طرف وائرل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو اہم کام نوفل کرنے والا ہے وہ یہ کہ چاندنی اور سلطان کی جو لاسٹ چیٹس تھیں وہ سب ڈیلیٹ کر دے گا۔ اب سلطان کے ساتھ اس سے بھی برا یہ ہوتا ہے کہ سلطان کے موبائل کی بیٹری ہو جاتی ہے ڈیڈ، اور اس کے پاس فی الحال چارجر بھی نہیں ہوتا۔ تو نیکسٹ ڈے جب کہ وہ ہر طرف وائرل اور بدنام ہو چکا ہے، سلطان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو نشہ اترتے ہی ہوش میں آتے ہی یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ اس کے ساتھ رات کو ہوا وہ حقیقت تھا یا پھر وہم۔ اب سلطان جلدی جلدی اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے آفس جانے کے لیے، لیکن سوچتا ہے آفس جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھے اس فلیٹ پر ضرور جانا چاہیے جہاں پر کل مجھے زوبیہ نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اب اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا ہے کیونکہ زوبیہ کے ساتھ ساتھ اسے پریزے بھی یاد آتی ہے، اور پھر وہ تیسری لڑکی کون تھی؟ دوسری طرف سلطان کا باپ جو ہر وقت میرا سلطان کہہ کے چوڑا ہوتا تھا، خود بھی اور سلطان کو بھی چوڑا کرتا تھا، اس کے گولڈ میڈلز اور اس کی جابز وغیرہ کو لے کر جب یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو آنکھیں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آخر سلطان نے اپنے ہی سوشل میڈیا پر اپنی اس قدر واہیات ویڈیو کس لیے پبلش کی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ بیٹھے سوچتے ہی رہیں گے، جا کر اپنے بیٹے سے باز پرس کریں کہ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ اب جب سلطان کا باپ سلطان سے باز پرس کرنے جاتا ہے تو سلطان چونکہ جلدی میں ہوتا ہے اس لیے اپنے باپ کی بات سنے بغیر اگنور کرتے ہوئے فوراً زوبیہ کے فلیٹ کی طرف گاڑی دوڑاتا ہے۔ وہاں پہنچنے پر جب زوبیہ کے فلیٹ کی بیلز دیتا ہے تو چونکہ ریسیپشنسٹ کو پہلے سے ہی نوفل نے ساری کہانی سمجھائی ہوئی تھی تو ریسیپشنسٹ بھی سلطان سے کہتا ہے کہ اس فلیٹ میں تو پچھلے 6 ماہ سے کوئی بھی نہیں رہتا۔ سلطان کہتا ہے کہ میں کل آیا تھا یہاں پر، مجھے زوبیہ ملی تھی۔ تو ریسیپشنسٹ کہتا ہے سر میں تو 24 گھنٹے یہاں ریسیپشن پر موجود ہوتا ہوں، میں نے تو آپ کو اس فلیٹ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تک نہیں۔ سلطان سوچتا ہے کہ یقیناً اسے ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں اور وہ پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ بس انہی سوچوں میں گم جب وہ آفس پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی چونکہ اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو سبھی اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی حقیر انسان آفس میں آیا ہو۔ سلطان سوچتا ہے کہ میرے سب کولیگز تو آفس آنے پر مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج مجھے ان سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بہرحال اپنے ہی ٹشن میں سب کو اگنور کرتا ہوا جب اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھتا ہے تو اسے باس کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے کہ فوراً مجھ سے آ کر ملو۔ اب سلطان جب اپنے باس کے سامنے جاتا ہے تو باس کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس منہ سے آفس آئے ہو؟ سلطان اپنے باس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے اس ٹون میں بات نہیں کر سکتے۔
تو اس کا باس کہتا ہے کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ہم تمہیں اپنا امپلائی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے جیسے بدنام زمانہ لوگوں کو اگر ہم اپنی کمپنی میں رکھیں گے تو یہ تو ہماری کمپنی کے لیے ذلت کی بات ہے۔ اسی وقت سلطان کا ٹرمینیشن لیٹر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اسے آفس سے دفع ہو جانے کا کہتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے کلیئرنس ضرور کرواتا جائے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ آفس کی طرف سے جتنی مراعات اسے ملی تھیں ظاہر ہے کہ جاب ٹرمینیشن کے بعد وہ سب واپس لے لی جائیں گی۔ جناب سلطان شدید غصے میں کہ آخر میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے، جب اپنے آفس میں دوبارہ جاتا ہے تاکہ اپنی تمام چیزیں اٹھا کر کلیئرنس کر کے آفس سے نکل سکے، تو اپنا موبائل جیسے ہی چارجنگ پہ لگاتا ہے تو پے در پہ میسیجز نوٹیفیکیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سلطان تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ساتھ اتنے میسیجز، اور پھر جب وہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے تو اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اسی سوشل میڈیا پر جہاں پر وہ بڑا ہیرو بن کے اپنی پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، جہاں اس کی ملینز میں فین فالوئنگ ہے، اسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سلطان کی وہ معیوب ویڈیو اپلوڈڈ ہوتی ہے جو لاکھوں لوگوں نے شیئر بھی کر لی ہے۔ سلطان تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ویڈیو، یہ لڑکی، میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد وہ جلدی میں ویڈیو ڈیلیٹ تو کر دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ویڈیو آلریڈی بہت سارے اکاؤنٹس پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ پھر جناب سلطان کو آفس کی طرف سے جو گاڑی، کریڈٹ کارڈز اور چیزیں ملی تھیں جن پر وہ بہت اتراتا تھا، وہ سب ایچ آر ڈپارٹمنٹ والے واپس لے لیتے ہیں۔ سلطان یہ سب لوٹانے کے بعد جب شدید پریشانی کے عالم میں گھر پہنچتا ہے تو اسے اور تو کوئی ملتا نہیں اپنا غم غلط کرنے کے لیے، الینا کو ہی کال کر کے بلواتا ہے اور اس کے ساتھ سب شیئر کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ الینا اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم سائبر کرائم سے رابطہ کرو اور اس فون نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو جس سے زوبیہ نامی لڑکی سے تمہاری بات ہوتی تھی۔ جب سلطان سائبر کرائم سے زوبیہ کا نمبر ٹریس کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر تو کسی ایسے انسان کے نام پر ہے جو کئی سال پہلے انتقال کر چکا ہے۔ الینا کہتی ہے کہ اس سب سے تو یہی کنفرم ہوتا ہے کہ یہ سارا پلان تمہیں پھنسانے کے لیے بہت پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا۔ لیکن سلطان الینا سے کہتا ہے کہ سلطان کو پھنسانا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے فوراً ہی اپنی ایک اور ویڈیو بنا کر اپنے اسی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ 2 دن کے لیے ہیک ہو گیا تھا اور کسی نے ڈیپ فیک ویڈیو بنا کر میری آواز، میری پکچرز یوز کر کے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ویڈیو جب اسرا کی ماں تک پہنچتی ہے تو اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں سلطان سچ نہ کہہ رہا ہو، جبکہ اسرا کی بھابھی بھی یہی کہتی ہے کہ اماں یہ تو ہوتا ہے آج کل، یہ سائبر کرائم ہے جس میں کسی کی بھی شکل اور آواز کا استعمال کر کے اس کے خلاف اس طرح کی معیوب ویڈیوز بنا کے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن اسرا کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان خود تھا، کیونکہ اسرا کو سب باتیں یاد آتی ہیں کہ جب بھی سلطان کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے بہت صفائی سے جھوٹ بول کر بچ جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی وہ یہی کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو سمجھاتی ہے کہ جھوٹ بولنا اس انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ سلطان کی تو پوری زندگی ہی جھوٹ پر قائم ہے۔ سلطان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ غلطی کرے اور پھر جھوٹ کا پردہ ڈال کے اپنی غلطی کو کور کر لے۔ بہرحال اسرا اپنے تمام گھر والوں کو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ میں نے بہت عرصہ سلطان کی جھوٹی محبت کی غلط فہمی میں گزار دیا، لیکن اب میں مزید اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بہوش و حواس سلطان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اور یقیناً اسرا سوچے گی کہ پہلے میں نے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جو میرا آئیڈیل تھا، لیکن وہاں سے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، کیوں نہ اب اس انسان کے ساتھ زندگی گزاری جائے جس کی میں آئیڈیل ہوں، ہو سکتا ہے مجھے زندگی کی ساری خوشیاں وہیں سے ملیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اسرا سلطان سے خلا لینے کے بعد اسرار کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔